بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی اپنے آپ سے ملاقات کو کہتے ہیں۔ تنہائی کو کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر پتہ لگ جائے کہ تنہائی کتنی بڑی نعمت ہے تو لوگ اسے بھیک میں مانگا کریں۔ جب بھی تنہائی کا احساس ہو، انسان کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کر کے اپنی تنہائی دور کر سکتا ہے۔ تنہائی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انسان دنیا میں تنہا آتا ہے اور تنہا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بڑا حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ ہم اکثر نکل جاتے ہیں بیابانوں میں، سنا ہے وفا والے تنہائی میں رہتے ہیں۔ بے شک تم تنہائی میں برائی کرو، پھر بھی چار گواہ بالکل تیار ہیں، آنکھیں، دل، کان، ہاتھ۔ بعض لوگ تنہائی کے لمحات ڈھونڈنے میں ساری زندگی صرف کرتے ہیں اور کچھ لوگ تنہائی کی ناگن کے ساتھ لڑتے لڑتے زندگی بتاتے ہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ تنہائی کبھی نعمت ہے تو کبھی مصیبت۔ تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے سوچنا، تنہائی اتنی بھی بری عادت نہیں۔ اپنی تنہائی میں تنہا رہنا دو پل کے سہاروں سے بہتر ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار نہ گرائیں۔ تنہائی کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اس میں ڈر نہیں ہوتا کسی کے چھوڑ جانے کا۔ وہی ڈرتے ہیں تنہا ہونے سے اکثر جن کو خود کلامی کی ریاضت نہیں ہوتی۔ جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں انہیں سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ روداد سنے سوائے تنہائی کے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔